بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حجر مکمل ہو گئی تھی 14ویں پارے میں، اور اس کے بعد سورۃ نحل تھی۔ سورۃ نحل، یہ نحل اس کو بھی کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو، اور اس کے اندر، اس سورۃ کے اندر 5 موضوعات ہیں، 5 ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، اور پھر شہد کی مکھی سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اس کے بعد اس سورۃ کی سب سے جامع آیت، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت، اس کا ذکر ہے، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو توحید کا ذکر ہے، اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنایا، اور انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور چوپائے انسان کی خدمت کے لیے ایسے بنائے کہ انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے، مثلا گوشت، دودھ حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح وہ ملک میں زینت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا سواری کے ساتھ ساتھ زینت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر مال بردار جانوروں کے بارے میں بتایا کہ وہ ہم نے بنائے وزن اٹھانے کے لیے، گدھا، خچر وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں بتایا، اور تیز رفتاری کے لیے اور زینت کے لیے گھوڑے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد پھر بارش کے بارے میں بتایا کہ وہی ہے ذات جو بارش کے قطروں کو لے جاتی ہے جڑوں تک، اور پھر آپ کو زیتون، کھجور، انگور اور دیگر غلہ جات، سبزیاں اور پھل آپ کو نصیب ہوتے ہیں، اور اسی طرح میوہ جات، وہ پھل جب خشک ہوتے ہیں تو میوہ جات بنتے ہیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ بتایا۔ اس کے بعد بتایا کہ رات اور دن کا، سورج اور چاند کا، دریاؤں اور سمندروں کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور یہ بتایا کہ سمندروں سے اور دریاؤں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تازہ گوشت بھی دیتے ہیں اور زیور بھی مہیا کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر چلنے والی کشتیاں اور بحری جہاز، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، جب چاہے تو انسان کی ٹیکنالوجی جتنی مرضی طاقتور ہو، تو یہ اس طاقت کی وجہ سے یہ نہیں بچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچتے ہیں کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز ایک آسانی کے ساتھ وہ سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک سوئی کو، ایک پن کو سمندر میں یا کسی پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراً ڈوب جاتی ہے، اور دوسری طرف اتنے وزنی ٹن جہاز سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تفصیل دیگر جگہوں پہ بھی ہے کہ سمندروں کے اندر اتنے وزنی جہازوں کو تم لوگ سنبھالتے ہو یا ہم سنبھالتے ہیں؟ چیل اور دیگر وہ پرندے جو اپنے پروں کو سیدھا رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ وہ آسمان پہ کتنے عرصے تک بغیر پر مارے اڑتے رہتے ہیں، ان کو تم سنبھالتے ہو یا ہم سنبھالتے؟ بیج کا سینہ چیر کے اس کو حکم دینا کہ وہ کوپل پھوٹے اور وہ باہر نکلے، ہم تو حکم دیتے ہیں اس کو یا تم دیتے ہو؟ پھر وہ چھوٹا سا نازک سا پودا تیز ہواؤں کے باوجود، اس تیز ہواؤں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو نہیں گرانا، یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیگر جگہوں پہ پوچھی گئی ہیں بتانے کے انداز میں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اس کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو کر نہیں سکو گے اس کی نعمتوں کو شمار۔ اور اس سورۃ نحل کا ایک نام سورۃ نعم بھی ہے، نعمت کی جمع عربی میں نعم ہے، بہت ساری نعمتیں۔ توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بات کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو حکمت سے بلائیں، مصائب اس دوران جو آئے اس پہ آپ صبر کریں اور تنگ دل نہ ہو۔ اس کے بعد مکھی کے بارے میں بتایا، شہد کی مکھی کے بارے میں چند چیزیں بتائی کہ اس کے چھتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارے حکم سے کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور جدید ترین بھی نظام کے ذریعے اگر ان خانوں کی پیمائش کو ناپا جائے تو وہ مسدس خانے ایک برابر ہے، 6 نوکوں والے، 6 کونوں والے خانے ایک برابر ہیں، اس میں کمی بیشی چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ پھر اس کے اندر ایک تو فرق نہیں ہے، دوسرا شہد کا گودام کی الگ جگہ ہے، نومولود جو بچے اس کے اندر ہیں ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے، فضلہ کا سٹور الگ جگہ ہے اس کے لیے، اور ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ مقرر ہوتی ہے جو اس چھوٹے سے چھتے کی مملکت کے اندر اس کا سکہ چلتا ہے، وہی ڈیوٹیاں تقسیم کرتی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور کتنی ساری وہاں پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بعض وہ دربان، اس ملکہ کی دربانی کے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں مکھیاں، اور بعض انڈوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض نومولود بچوں کے
پھول بڑے ہونے سے پہلے نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض انجینئرنگ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہوتی ہے کہ چھتے کی تراش خراش، اس کی ریپیئرنگ، اگر ایک جگہ سے کسی حادثاتی طور پہ چھتے کو دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑے تو اس کی ایک ٹیم الگ ہوتی ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں اس ایک جو امیر ہوتی ہے چھتے کی، اس نے مقرر کرنی ہوتی ہے. اور جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پہ زیادہ تعداد میں پھولوں کا علم ہو جائے تو وہ واپس چھتے پہ آتی ہے، اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے وہ ایک خاص انداز میں گھوم گھوم کے اڑتی ہے، اور وہ جو گھوم گھوم کے اڑتی ہے اس سے وہ ایک نشان چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے باقی مکھیوں کو وہاں تک پہنچنے میں اس کے اس اڑے ہوئے نشان پر چلنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہاں سے وہ گزر کے آئی تھی اور اب ہم نے اسی نشان پر اڑ اڑ کے اس چھتے تک پہنچنا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو الیکٹرک لہریں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کی وہ جو نشان اڑ کے بنایا ہوتا ہے تاکہ باقی مکھیاں اس نشان کے اوپر جائے، تو اس میں ان کو دقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں یہ برقی لہریں جو ہوتی ہیں ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے چھتوں کی تعداد کم، اور دیہات اور جنگلوں میں ان برقی لہروں کی کمی کی وجہ سے چھتوں کی تعداد زیادہ، یہ بھی بتایا جاتا ہے. پھر جس پھول کو ایک مکھی رس چوس چکی ہو، جیسے ایک جگہ سے وہ پھولوں کے بارے میں اطلاع دیتی ہے، تو جس پھول سے رس چوسا جا چکا ہو اس پھول کے اوپر ایک اثر چھوڑ دیتی ہے، ایک علامت چھوڑ دیتی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آنے والی مکھی اس پھول پر وقت ضائع نہ کرے بلکہ وہاں سے رس چوسا جا چکے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اس کو سکھائی بھی اللہ تعالیٰ نے ہے. پھر ایک اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی کسی گندگی پر بیٹھ کر آئے اور وہاں سے گندا زہریلا مواد لے کر آ جائے اور چھتے میں آ کر اس کو شامل کرنا چاہے، تو جو چیکنگ کی ٹیم ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ شہد بننے کے قابل پانی نہیں ہے، یہ وہ پھول کا رس نہیں ہے، تو اس پر اس ملکہ کے حکم پہ اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے. جو مکھی ایسا کرے کہ گند یا غلاظت یا نجاست لے کر آ جائے اس کو سزا مل جاتی ہے. پھر اس صورت کے نام کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد جامع آیت کے بارے میں بتایا کہ ایک آیت جو جامع ہے. اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خیر اور شر کی سب سے بڑی جامع آیت یہی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر ولید بن مغیرہ دشمن بھی قرآن مجید کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جمعے کے خطبے میں پڑھنے کا حکم دیا، لہٰذا ان کے زمانے میں جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی، ابھی تک بھی پڑھی جاتی ہے جمعے کے خطبے میں یہ آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ خطبے کے دوسرے خطبے کے آخر میں ہوتا ہے یہ، تو اس کے اندر ایک ایک جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے وہ کیا کیا ہے. یہ آیت نمبر 90 ہے، سورت کا نام نحل ہے، اور 3 باتوں کا حکم اور 3 باتوں سے منع ہے. جو 3 باتوں کا حکم ہے ان میں سے پہلی چیز ہے عدل، اور دوسری چیز ہے احسان، اور تیسری چیز ہے قرابت داروں کو دینے کا حکم ہے، قرابت داروں کو نوازنے کا حکم ہے. پہلی چیز جو عدل ہے اس کے بارے میں بتایا عدل کہاں کرنا ہے. عدل یہ حکم میں بھی کرنے اور معاملات لین دین میں بھی کرنے. ہم نے کوئی حکم فیصلہ سنانا ہو جہاں تک ہمارا اختیار ہے، اختیارات ایک عام آدمی کے اس کے گھر کی چار دیواری میں، حکمران کے پوری جو چاروں طرف کی سرحدیں ہیں ملک کی اس میں، تو ایک تو حکم دینے میں بھی عدل کرنا ہے، دوسرا معاملات لین دین یعنی کوئی ڈیل کرنی ہے اس میں بھی عدل کرنا ہے. اس کے بعد بتایا اولاد میں عدل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام تحفے میں دیا، آپ گواہ بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی بیٹوں کو بھی غلام تحفے میں دیا؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ظالمانہ کارروائی کا گواہ نہیں بنتا. تو اولاد کے اندر عدل کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. دوستوں اور دشمنوں میں بھی عدل ہے. کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، ایک جملہ ہے، حدیث ہونا اس کا نہیں بتا رہا، ویسے اس جملے کا بتا رہا ہوں جو اس کی تشریح میں لکھا جاتا ہے کہ ابغض بغیضک حونا ما عسى ان یکون صدیقک حونا ما اصدق صدیقک حونا ما عسى ان یکون بغیضک حونا ما. دوست سے دوستی اتنی رکھو، ایک لمٹ میں رکھو، کل کو اگر وہ تمہارا دشمن بنے تو اس کے پاس تمہارے راز نہ ہو. تو ایک لمٹ تک دوستی رکھو، لامحدود نہ ہو. دشمن سے دشمنی ایک لمٹ تک رکھو کہ کہیں کل کو صلح صفائی ہو کر وہ تمہارا سامنے ایک دوست کی شکل میں آئے تو تمہارا سر شرم سے جھکا ہوا نہ ہو. تو دوست سے دوستی اور دشمن سے دشمنی کے اندر بھی کہا کہ لمٹ میں رہو. شیطان کی وجہ سے، غصے اور ان چیزوں کی وجہ سے حد سے نہ بڑھو، اس میں بھی عدل کرنے کا حکم دیا. پھر اپنے اوپر
اپنے اور پرائے کے درمیان میں عدل کرنے میں فرق نہ کرو. یہ تو قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہم پہلے بھی بتا چکے, اور وہ یہ ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, اور کوئی کسی قوم کی دشمنی یا دوستی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے. اس کے بعد دوسری چیز احسان کا حکم دیا. احسان ہے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا, مل احسان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کے دوران. یہ احسان ہے. اور احسان کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں, اور عام روٹین احسان کہتے ہیں عدل سے ایک قدم آگے بڑھنے کو. عدل کے لیے ترازو کا مونوگرام استعمال ہوتا ہے, برابر سرابر, یہ عدل ہے. احسان یہ ہوگا کہ جھکتا ہوا تولے, جتنا کسی کا حق بنتا تو اس سے تھوڑا سا بڑھ کے چلا جائے, کوئی بات نہیں, کم نہ ہو. اور مجھے جو ملنا تھا بے شک مجھے کچھ کم مل جائے, کسی کا حق میرے پاس نہ آ جائے, اس کو احسان کہتے. ہر اچھے عمل کو احسان کہا گیا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا آپ کو بتا دیا. اور جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی احسان کیا جا سکتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا تھا اس میں کمی نہ ہو, اس میں زیادتی بے شک ہو جائے. کسی کو آپ نے کوئی حق دینا تھا اس میں زیادتی ہو جائے. اور اسی طرح احسان کا اس میں بھی بتایا کہ بیویوں, اولاد, ملازموں اور اپنے ماتحتوں ان کے درمیان میں عدل کرے. اگر عدل تک آپ پہنچ گئے تو پھر احسان کی طرف کوشش کریں کہ اب میں احسان کرنے والا بن جاؤں. پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ جس چیز کا حکم ہے وہ ہے رشتہ داروں اور صاحب قرابت والوں کو نوازنا. تو زکوٰۃ کے اندر بھی قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھیں, ان میں تو کوئی مسٹیک نہیں ہے, اگر ہے تو وہاں پہ دیں, وہاں پہ آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. اگر قرابت داروں میں نہیں ہے تو ڈیلی اور اکثر آمنا سامنا ہونے والوں میں دیکھیں, کیونکہ جن سے اکثر آمنا سامنا ہوتا ہو اور وہ مستحق بھی ہو تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے بھی مسلمان, ہے بھی صاحب نصاب, اور یہ ملتا ہے, ہمارے معاملات کا پتہ ہے, تو یہ اپنی وہ جو زکوٰۃ نکلے گی نا اس میں ہمیں یاد رکھے گا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, اپنے قریبی, اپنے قرب و جوار والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, تو ان کی ایک سال کے بعد ایک امید ٹوٹے گی. اور اس امید ٹوٹنے کا کیا نقصان ہوگا وہ ہم پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکے. وہ نقصان یہ ہوگا 2016 کے قریب تقریباً 10,000 لوگ ایک مسلم ملک جس میں جنگ چل رہی تھی عیسائی ہو گئے. اور عیسائی کیسے ہوئے؟ عیسائی مشنریز نے ان کی غربت, ان کی ادویات کی کمی, ان کی خوراک کی کمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو کہا کہ آپ کو ادویات بھی دیں گے, دوائیں بھی دیں گے, اور آپ کے بچوں کی حفاظت بھی کریں گے, ان کی تعلیم بھی, اور آپ کو بھی محفوظ مقام تک پہنچائیں گے. آپ یہ سائن کریں, یہ انگوٹھا لگائیں. یہاں پہ وہ ان لوگوں کو عیسائی ہونا پڑا جان بچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر و یکون کفرن, قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جائے. اور اس کے بعد فحشاء, منکر اور بغی سے منع کیا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو فحشاء کیا ہے؟ فحشاء فحاشی ہے, ظاہر بات ہے. قرآن مجید میں یہ واضح ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو فحاشی کی طرف بلانے کے لیے کوشش کریں گے اہل کفر. اہل ایمان کو فحاشی کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے. اور فحاشی ہر وہ چیز ہے جس کے اندر قباحت ہو. قباحت زنا میں بھی ہے, غیر فطری عمل میں بھی ہے, شراب میں بھی ہے, جوئے میں بھی ہے, اور کلام میں بھی ہے. کلام کے اندر فحاشی والے جملے بولنا اگر کسی کو عادت ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سے لوگ اس لیے بات کرنا چھوڑ دے کہ اگر میں بات کروں گا نا یہ کوئی ایسا جملہ بولے گا جو فحاشی پر مبنی ہوگا, اس وجہ سے لوگ اس سے بات نہ کرتے ہو, تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے کہ اس کی زبان جس کی ایسی ہو چکی ہو. اس کے بعد منکر کے بارے میں بتایا. منکر کیا ہے؟ منکر ہر وہ بات ہے جس کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے. شریعت نے منع کیا ہے وہ منکر ہے, اور یعنی گناہ ہے. تو گناہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ بھی تعریف بتائی. جب کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ برا لگے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے. تو فطرت سلیمہ یعنی انسان کی جو سالم فطرت ہے وہ ان چیزوں سے بچتی ہے, وہ منکر ہے. بغی کا مطلب کیا ہے؟ بغی کا مطلب ہے انسانوں کی عزت حرمت, چاہے وہ انسانوں کی عزت اور حرمت ان کی ذات سے متعلق ہو, ان کے گھر والوں سے متعلق ہو, ان کے گھر کی چار دیواری سے متعلق ہو, ان کے گھر کی چار دیواری کے سامان سے متعلق ہو. ظاہر بات ہے ایک آدمی اپنے دہشت کے بل بوتے پہ کسی کے گھر کا سامان اٹھا لے اور وہ اس لیے اس کو کچھ نہ کہے کہ جان بچانے اور عزت بچانے کے لیے اس کا احترام میرے اوپر ضروری ہے,
جو 15 باتوں والی مشہور حدیث علامات قیامت میں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ وَيُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک آدمی کا احترام اس لیے کیا جائے گا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام مجبوری ہے. تو یہی ہے وہ بغی کرنا، کہ کسی کی جان مال عزت یا اس کے حتیٰ کہ اس کی ملکیت میں موجود لگے ہوئے نباتات اور جمادات اور حیوانات جو اس کی ملکیت میں، ان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے خاموش ہے کہ آپ کی دہشت ہے، یہ بغی ہے. تو بغی سے بھی منع کیا کہ نہ کسی کی ذات سے لے کر اس کی ملکیت میں ساری چیزیں، چاہے وہ نباتات پودے ہیں، وہ اس کے پالتو حیوانات ہیں، یا اس کے گھر کے افراد ہیں، یا اس کے گھر کی جمادات بے جان چیزیں، ان کو اگر اس وجہ سے کوئی آپ کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے اور آپ بغی کرتے، بغیر اجازت استعمال کرتے، تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، جس کو سورۃ بنی اسرائیل سے پہلے انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین. یا اللہ جو پڑھا سنا اس میں جو کمی ہو گئی وہ معاف فرما، اور یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد و نصرت فرما، اور دشمن کو یا اللہ نیست و نابود فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.